السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور امی حوا کا مکمل واقعہ۔ ابلیس کی جنت سے نکالے جانے کے بعد ایک ہی سوچتے کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے سیدنا آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکے۔ ایک دن ابلیس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں، مور اور سام باہر کھڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ابلیس نے چال چلنے کا سوچا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور ہمدردانہ لہجہ اپنا کر کہنے لگا کہ بہت جلد تمہیں اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ایسا کرو، تم مجھے جنت میں لے جاؤ، تم بدلے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں جس پر عمل کر کے تم اور آدم علیہ السلام کبھی جنت سے نہیں نکلو گے۔ مور ابلیس کی بات سن کر فکر مند ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہیں بات تو میرے دل کو لگے ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی اتنے محافظ کے ہوتے ہوئے؟ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا، تم نہیں جانتے میں منتر پڑھ کر خود کو ایک موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں، تم مجھے ایک منہ میں دبا کر جنت کے لے جانا۔ یہ کہا کر ابلیس نے منتر پڑھا اور خود کو چھوٹے موٹے میں بدل لیا۔ پھر مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہوا۔ کیا میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے جیسے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا؟ اور آپ بھی اس کا پھل کھا لیں تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا۔ ابلیس کے مگر میں آنے والے اما حوا نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھا لے۔ پھر آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر آپ دونوں کو جنت سے بے داخل کر دیا گیا۔ مور یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کیونکہ مور بھی ابلیس کے مکر میں آ گیا تھا، اس لیے مور اور اس کا ساتھ دینے والا سام کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام، اما حوا، مور اور سام جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اما حوا اور سیدنا آدم کی زمین پر اترنے سے پہلے ہی یہاں کیا تھا اور کون سی مخلوق آباد تھی، اور دنیا کیسے وجود میں آئے تھے اور جنت اور آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی۔ یہ سب تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، جو ممنوع پھل تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم تھا۔ اس گندم کو پھر انسان کو خوراک بنا دیا گیا اور انسان اب بھی گندم کی طلب میں رہتا ہے اور گندم کھا کر اپنے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں مور کی، تو وہ میرے رب کی بہت پیاری تخلیق ہے۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر انسان اس میں مگن ہو جاتا ہے، جس طرح اما حوا ابلیس کو قریب میں مگن ہو کر گندم کا پھل کا بیٹے۔ جب آدم علیہ السلام، اما حوا، مور اور سام کو زمین پر اتارا گیا تو اس وقت یہ زمین بھی بچے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت زمین پر کیا تھا؟ اس وقت اللہ کا فرمان یاد آتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو کچھ دنوں میں تخلیق کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستو، یہ معلوم ہوا کہ اس وقت پر آباد ہونے سے پہلے پانی ہی پانی تھا اور کچھ نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا۔ اگر بات کریں تفاسیر کی تو یہ بات بھی سامنے آتا ہے، جب اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، پھر اللہ پاک نے زمین کو اوپر پہاڑوں کو گاڑا دیا، جس وجہ سے زمین نے ہلانا بند کر دیا اور ایک جگہ ٹک گئے۔ پانی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قسم کی مخلوق کو پیدا فرمایا اور پانی کو زمین کی بنیاد بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ آسمانوں سے پہلے صرف دہوا تھا اور کچھ نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دہوا سے آسمان بنایا۔
جب اللہ تعالیٰ نے آسمان تخلیق فرمائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں میں ستاروں کو مانند چراغ روشن کر دے، یعنی آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا ہے، پہاڑ، جنگل، دریا، سمندر، صحرا اور بیدا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائے اور زمین پر طرح طرح کی پھل، درخت، پودے اور سبزہ اگا دیا۔ اور جب آدم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا اور پھر ابلیس ملعون کی مکر میں آ جانے کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد فرمانا تھا۔ دوستو، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ کائنات کیسے پیدا ہوئے، جس پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہیں تھے تو تب اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھے، تب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر موجود تھا۔ یا دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات تب بھی موجود تھے جب کچھ نہ تھا، جب ہر طرح پانی ہی پانی تھا اور دہوا ہی دہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی، نہ وہ کسی سے ہے اور نہ اس سے کوئی ہے، وہ واحد جسے نہ ان کا کہتے ہیں نہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بابرکت ہے جو عبادت کی لائق ہے اور تمام جہانوں کو پیدا فرمانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی، نہ وہ کسی سے نہ اس سے کوئی ہے، وہ واحد جیسے نہ ان کا آتے ہیں اور نہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بابرکت ہے جو عبادت کے لائق ہے اور تمام جہانوں کو پیدا فرمانے والا ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو، جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی پوشیدہ ہے اور کہاں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھا سکتے ہیں اور نہ اس کے علم کو سمجھا سکتے ہیں، اور انسان کو عقل محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا کا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر رکھتا ہے اور بہتر حکمت والا